بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس خالق ہستی کے نام سے، اس مالک ہستی کے نام سے، جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سر اردو ٹی وی سے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز ناظرین، بہار اپنے جوبن پہ ہے۔ بعض علاقوں میں بہار کی آمد ہے، اور بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے ناظرین اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ بہار اور بہار کے رنگ و بو اپنے پورے وجود کے ساتھ جلوہ گر ہیں۔ خداوند عالم بہار کی خوشیاں سب کو نصیب فرمائے، اور ان قوتوں اور ان طاقتوں کو کہ جو انسانیت کی بہار کو خزاں میں بدل دیتے ہیں، ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین، اس سال کا بہار کا موسم بھی بدقسمتی سے موذی وائرس کرونا سے آلودہ ہے۔ میں اپنے ناظرین سے، اپنے سننے والوں سے، اپنے دیکھنے والوں سے دستبستہ گزارش کروں گا کہ اس وبا کے مقابلے کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کا خیال رکھیں۔ ماسک کا استعمال اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں۔ یقیناً اس سے بہت ساری مشکلات سے بچا جا سکتا ہے، بہت سی مشکلات پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھیوں نے آج کے منظر و پس منظر میں کس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یمن اس وقت ایک تاریخی موڑ پر ہے۔ 6 سال تقریباً مکمل ہونے کو ہیں۔ اس غریب عرب دنیا کے اس عرب ملک پر سعودی عرب کی قیادت میں کئی ممالک نے مل کر، جس میں مشرق و مغرب و عرب و عجم و کئی طاقتوں نے مل کے حملہ کیا۔ چند ہفتوں میں اس جنگ کو ختم کرنے کی بات کی گئی۔ جنگ تو اب اس کو کہا جاتا ہے، اس وقت تو اسے جنگ بھی تصور نہیں کیا جا رہا تھا۔ سعودی عرب اس کو چند ہفتوں کے اندر اپنے مکمل تسلط میں لانے کی خواہش رکھتا تھا، اور اس کا اظہار بھی کیا اس میں بارہا۔ آج 6 سال مکمل ہونے کو ہیں، 7واں سال شروع ہونا چاہ رہا ہے، اور صورتحال اس وقت یہ ہے کہ یمن اس وقت ایک نئے موڑ پر ہے، ایک تاریخی موڑ پر ہے۔ یمن میں ظلم و تشدد کی بھی انتہا دیکھی گئی، اور یمن کے اندر یمن کے مقامی باغیور اور باصلاحیت باشندوں نے
اپنی مدد آپ کے تحت مقامی صلاحیتوں اور مقامی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو دفاعی طور پہ اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ آج یونائٹڈ نیشن، امریکہ اور بڑی طاقتیں اپیلیں کر رہی ہیں کہ اس جنگ کو روکا جائے۔ اس جنگ کے کئی پہلو ہیں، کئی منظر ہیں، کئی اس کے پس منظر ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ ایک اپیل کی گئی گزشتہ دنوں، معروف اینالسٹ ایک اپنے ویڈیو پیغام میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، آئیے ہم بھی مل کے سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور میں ایک اسپیشل آپ کے لیے میسیج لے کے آیا ہوں، اور یہ میں خاص ایک ویڈیو کر رہا ہوں، تمام ویڈیوز کو چھوڑ کے، نہ کرنٹ افیئرز، نہ سپورٹس، نہ انٹرٹینمنٹ، نہ کچھ اور۔ میں ایک آپ کو ویک اپ کال دینے کے لیے ویڈیو کر رہا ہوں، اور یہ سمجھیں کہ آپ لوگ اگر ابھی بھی سارے ہم لوگ سوتے رہیں گے اور ہماری آنکھ نہیں کھلے گی، ہمارے کان نہیں کھلیں گے، ہماری زبان نہیں کھلے گی، ہماری آواز نہیں اٹھے گی، تو ہم بہت بڑے مجرم بن سکتے ہیں، اور بہت بڑے گناہ گار تو آلریڈی ہم گناہ کے مرتکب تو ہو رہے ہیں کہ جب ہم اس بات کے اوپر بات نہیں کرتے۔ تو سچی بات ہے کہ میں آپ کو اس وقت وہ چیزیں دکھا نہیں سکتا۔ کچھ تصویریں میرے پاس آئی ہیں جو یمن میں بچوں کا حال ہو رہا ہے، اور جو وہاں پہ جس طرح سے عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو وہاں پہ جس طرح سے کم سن اور بوڑھے اور لاغر لوگ جو ہے ان کو ہلاک کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، اور ہو رہی ہیں ستم ظریفی، یہ خود بھی ہو رہے ہیں۔ تو مجھے نہیں پتا کہ ہم کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ویٹ کر رہے ہیں کہ ہم چپ رہیں گے اس کے اوپر، اتنے بڑے ظلم کے اوپر، اتنی بڑی بربریت کے اوپر۔ میں آپ کو کیا فکر دوں اب کہ وہاں 35 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے، جن کے گھر تھے وہ گر گئے گولہ باری میں، میزائل اٹیکس میں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہاں پہ 28 لاکھ بچے جو ہیں وہ اپاہج ہو گئے ہیں یا مارے گئے ہیں، کیونکہ فگر میٹر نہیں کرتا، ایک بچہ بھی ہو، ایک آدمی بھی ہو، اس کے ساتھ ظلم جو ہے وہ پوری انسانیت کے ساتھ ظلم ہے۔ تو یہاں تو پوری قوم کو ہم نے ختم کر دیا۔ سعودی حکومت نے جس طرح سے وہاں پہ پچھلے کچھ سالوں میں کیمیکل ویپنز چلائے ہیں، گیس ویپنز چلائے ہیں، جس طرح سے انہوں نے میس ڈسٹرکشن کی ہے وہاں پہ، میرا نہیں خیال کہ دنیا میں اس کی کوئی نظیر ہے، دنیا میں کوئی اس کی مثال ہے کہ یمن کے لوگوں پہ اس سے زیادہ ظلم جو ہے دنیا میں کہیں اور ہوا۔ مونگولز کا ہم پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ تارتاریوں نے یہ کر دیا تو وہ کر دیا، لیکن وہ تو غیر مسلم تھے، وہ تو مانتے ہی نہیں تھے خدا کو۔ ہم تو خدا کے ماننے والے لوگ ہیں، اور اگر ہم لوگ اپنے مسلمانوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوتے دیکھ کے ہم چپ رہے، روزمرہ کی زندگی ہماری چلتی رہے، ہمارے کھانے، ہمارے کھابے، ہماری دعوتیں، ہماری بیٹھکیں میں سب چلتی رہیں، اور اس میں ان کا ذکر تک نہ ہو، تو پھر ہمارے کردار و افکار کا کون اس کا بتا سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ تصویریں جو میرے پاس آئی ہیں میں تو شیئر نہیں کر رہا، وہ تو دیکھنا ہی محال ہے جو برا حال ہو چکا ہے یمن کے اندر۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ کئی دفعہ تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، میرے ساتھ ہو چکا ہے، میں نے غلط تصویر شیئر کر دی، وہ پتہ چلا کسی نے پہلے اس کو موڈیفائی کیا ہوا تھا یا فوٹو شاپ کیا ہوا تھا۔ لیکن اب میرے پاس اتنا مواد ضرور ہے کہ جسے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ظلم کی تمام حدیں پار ہو چکی ہیں وہاں پہ۔ OIC تو بول ہی نہیں رہا، وہ کیسے بولے گا؟ وہ تو سعودی عربیہ کی زر خرید لانڈی ہے۔ OIC جو ہے اسے تو وہی بات کرنی ہے اور لپ سروس کرنی ہے۔ مسلمان ممالک جو ان میں ہمت ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کا تو حال یہ ہے کہ ہم بائیڈن کو دیکھ رہے ہیں، جو بائیڈن کا ہم ویٹ کریں گے کہ وہ آئے اور یمن کے مسلمانوں کو نجات دلا دے کسی طرح۔ جی ناظرین، آپ نے یہ کلپ سنا، اس اپیل کو یقیناً آپ نے
غور سے سنا ہوگا، اور اس اپیل میں جو بات کی گئی ہے کہ آج یمن میں جس انداز سے بربریت کا مظاہرہ کیا گیا سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے، وہ ایک ایسا المیہ ہے، ایک ایسا سانحہ ہے کہ جس کو آسانی سے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک بہت اچھا پینل ہے، ہم اس موضوع پہ تفصیل سے روشنی ڈالیں گے اور اس منظر اور پس منظر سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کے معروف کالم نگار جناب اسلم خان صاحب ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہیں، اسی طرح ہندوستان سے معروف دانشور سید تقی رضا بھی ہمارے ساتھ اسکائپ پہ ہیں، اور لندن سے علی موسوی بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ میں آغاز کروں گا اسلم خان صاحب سے۔ پہلے تو میں سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور سلام کے بعد میرا سوال اسلم خان صاحب سے یہ ہوگا کہ صورتحال آپ کے سامنے واضح ہے، یمن میں ایک طرف بربریت، ایک طرف تباہی بربادی، اور دوسری طرف استقامت ہے، اور اس استقامت کے نتیجے میں آج امریکہ بھی مجاہدین کو تجاویز پیش کر رہا ہے کہ آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں۔ 6 سال پہلے امریکہ خاموش، یونائٹڈ نیشن خاموش، GCC خاموش، عرب لیگ خاموش، امت مسلمہ خاموش۔ اب جب کہ مجاہدین یمن کے رضاکار اپنی قوت اور اپنے بلبوتے پہ کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، تو یہ شور شرابہ اٹھنا شروع ہو گیا ہے۔ کیا فرمائیں گے اسلم خان صاحب آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ، آپ نے اس اہم موضوع پہ مجھے آج بات کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ دیکھیں، یہ جو جنگ یمن ہے، یہ اس کا تعلق تو صریحاً جو ہے امت مسلمہ کے ساتھ تھا، ہے اور رہے گا، لیکن یہ جنگ مسلط کی گئی، یہ جنگ یک طرفہ طور پہ نہتے یمنیوں پر مسلط کی گئی، جن کا کوئی کسی قسم کا میچ نہیں بنتا تھا، اور آج تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ یہ جنگ کیوں ان پہ مسلط کی گئی۔ ہمارے یہاں پاکستان میں جو میڈیا ہے وہ حوثی باغی دکھتا رہا، جو لیجیٹمیٹ حکمران ہے، جن کا ملک ہے، انہیں ہم یہاں پہ باغی قرار دیتے رہے کہ یہ حوثی باغی ہیں۔ جی یہ کیسے باغی ہیں؟ میں نے ایڈیٹرز سے پوچھا، میں نے کہا یہ کون انسٹرکشن جاری کرتا ہے، لیکن کسی کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اصل میں بھائی ہوا یہ ہے کہ سعودی عرب نے، جہاں پہ 2 حرمین ہیں ہمارے، انہوں نے وہ جو بادشاہ سلامت ہیں جو کہ خادم حرمین شریفین کہلاتے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے افراد کو ذبح کیا، انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے خشکی کے، اور انہوں نے اقوام کو تباہ کیا۔ یہ ایران پہ جو 40 سال سے پابندیاں جاری ہیں، کیا یہ صرف یہ امریکہ کی وہ ہیں؟ نہیں جناب، اس میں تیل ابیب بھی تھا۔ ہم تو شروع سے کہتے رہے کہ اس میں یہ ریاض بھی ہے، اس میں جدہ بھی ہے۔ یہ خدا کے لیے اس کو آپ اس طرح نہ سمجھے، یہ ان کی ماں پہ ہو رہا ہے سب کچھ۔ یہ محمد بن سلمان کے آنے کے بعد یہ سب کچھ واضح ہو گیا۔ خیر، یمن کی بات ہم کرتے ہیں۔ وہ 3 سال انہوں نے قطر کا محاصرہ کیے رکھا۔ جس طرح وہ محاصرہ ختم ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ساری دنیا جانتی ہے۔ اگر ایران اور ترکی مدد نہ کرتے تو یہ اس کو کبھی کا ختم کر چکے ہوتے، اس نام کا کوئی ملک ہی نہ ہوتا۔ اب ان سے صلح کر لی۔ اب یہ ہے کہ یہ یمن میں جو کچھ ہے یہ استقامت ہے، یہ ان کا صحیح حقیقی معنوں میں جذبہ جہاد ہے، یمنی مسلمانوں کا، یمنی کلمہ گوؤں کا، عاشقان رسول کا، جنہوں نے ان کو ناک چنے چھپوا دیے ہیں۔ اب یہ امریکی آگے ہیں اپنے کھیل کھلونے لے کے کہ جی آپ اس طرح کریں، آپ اس طرح کریں۔ خدا کے لیے آپ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں، جہاں پہ بھی امریکی آئیں گے وہاں پہ یہ فساد پہلے نہ آئیں گے۔ یہ سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سنائی ایئرپورٹ جو ہے وہ سعودی عرب کے قبضے میں دے دو، تو بھائی محاصرہ تو ڈبل ہو گیا، بلکہ سخت ہو گیا۔
یہ آپ کس طرح کی شرائط اور آپ یہ کس طرح کے معاہدے جو ہیں ان پہ آپ مجبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جب یمنیوں نے 6 سال بغیر کسی بیرونی مدد کے انہوں نے اپنا دفاع کر لیا تو باقی بھی وہ کر ہی لیں گے. یہ دیکھیں دنیا میں صرف ایک ملک ہے جو 200 سال سے برسرے پیکار ہے اور وہ دنیا پہ جنگیں مسلط کر رہا ہے، وہ امریکہ ہے. کہاں انہوں نے یہ نہیں کیا. جی اسلم خان صاحب لائن پہ رہیے گا، میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. میں مخاطب ہوں معروف دانشور سید تقی رضا صاحب سے، لیکن شاید ہماری لائن کٹ گئی ہے. میں سلام عرض کرتا ہوں لندن سے ہمارے معروف صحافی علی موسوی صاحب. علی موسوی صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ کی آواز پہنچ. جی علی موسوی آپ کے سامنے ہے، آپ بیٹھے ہیں یورپ کے مرکز میں، گویا جہاں پہ بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اور یمن کی صورتحال بھی آپ کے سامنے واضح ہے. اب جب مارب جیسا اسٹریٹجک علاقہ مجاہدین کے قبضے میں آنے والا ہے، بہت کم فاصلے رہ گئے اس شہر مارب کے مرکز تک پہنچنے میں، تو امریکہ بھی داخل ہو گیا ہے اور یونائٹڈ نیشن نے بھی مشورے دینا شروع کر دیے ہیں. اور اسلم خان صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ 6 سال سے وہ جنگ لڑ رہے تھے، انہوں نے اپنے علاقے محفوظ رکھے، اور اب امریکہ یہ کہتا ہے کہ صنعا کا ایئرپورٹ جو ہے وہ سعودی عرب کے حوالے کر دیا جائے. تو یہ کیا کوئی اس پہ کوئی لاجک ہے، کوئی منطق ہے کہ آپ ماریں بھی، آپ قتل بھی آپ کریں، انفراسٹرکچر بھی آپ نے یمن کا تباہ کر دیا ہے، اور اب جب سلو کی بات کرتے ہیں تو جو کچھ ان مظلوم یمنیوں نے 6 سالہ جدوجہد اور استقامت کے بعد حاصل کیا وہ بھی ان سے چھیننا چاہتے ہیں. یہ کون سی صلح ہے، یہ کون سا پیس ہے، یہ کون سی جنگ بندی ہے؟ کیا تبصرہ کریں گے آپ؟ بہت شکریہ. پہلے تو سب سے پہلے کہ آپ نے مجھے پروگرام میں مدعو کیا اور ایک موقع دیا کہ ایک آواز مظلومین کے لیے اٹھائی جائے، مستضعفین کے لیے. اگر صحیح معنوں میں کسی کو مستضعف کہا جائے، صحیح معنوں میں کسی کو مجاہد کہا جائے، مجاہد اسلام کہا جائے، تو وہ یمن کی مظلوم قوم ہے، اور وہ جس سے لڑ رہی ہے وہ اس وقت کا سب سے بڑا طاغوت ہے، اور اپنے پورے ہر جہد کے ساتھ اس نے اپنی طاغوتیت کو ثابت کیا ہے. تو جو آپ نے سوال کیا راشد صاحب، اس پر میں جواب دیتا ہوں. اس سے پہلے تھوڑا سا اس کی تفصیل میں جاننا ہوگا، اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ نوبت کیوں آئی ہے، کیوں حوثی مجاہدین جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوئے. اور شروع میں جب جنگ شروع ہوئی تھی تو رہبر انقلاب کی طرف سے فرمایا گیا تھا کہ سعودیہ کو یہاں سے کچھ نہیں ملنے والا، اور ایک دلدل ہے جس میں سعودیہ اپنے کو دھسا لے گا. تو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھنے کی ضرورت ہے ہم کو. جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی جنگ ہوتی ہے، کوئی ملک کسی ملک پہ حملہ کرتا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، سویلائز معاشرے کے اندر یہ چیزیں ختم ہو جانی چاہیے، مگر ایک ہر ملک کی ایک ملٹری بائٹ ہے کہ ایک پلاننگ کرتی ہے، اور جس طرح سے سعودیوں نے کیا، اس کے زمینی راستے، اس کے ہوائی راستے، اس کے بحری راستے وہ سارے بند کیے، ساری راستے جو ہے وہ مسدود کر دیے. مگر ایک چیز جس کو وہ سمجھنے سے قاصر رہے وہ تھا ان کی تاریخ، یمن کی تاریخ. اگر یمن کی تاریخ کے اوپر، خصوصاً زیدیہ کی تاریخ کے اوپر وہ نگاہ ڈال لیتے تو یہ غلطی وہ کبھی نہ کرتے. وہ اپنے نشے کے اندر جس میں وہ دھت ہیں اور مست ہیں، اور سو کالڈ ٹائٹل اپنے لیے رکھتے ہیں خالدین حریمین شریفین کا، اور سب ان کے کردار سے واقف ہیں. وہ اس نشے کے اندر جو ہے وہ ایک مست بیل کی طرح یمن کے اوپر چڑھ دوڑے، حالانکہ انہوں نے اس چیز کی کوئی پلاننگ نہیں کی کہ زیدیہ کی تاریخ کیا ہے. اگر وہ اس کو دیکھ لیتے تو کبھی بھی یہ جرأت نہ کرتے، اور ان کے لیے یمن ایک دلدل ثابت نہ ہوتا. تو یہ تو ان کی ایک سب سے بڑی ایک اسٹریٹجکلی ایک غلطی شمار ہوگی کہ انہوں نے یمن کی تاریخ کے اوپر اور مجاہدین حوثی جو زیدیہ ہے اس کی تاریخ کے اوپر نگاہ نہیں ڈالی. نمبر 2، اب جو آپ نے سوال کیا ہے مسترفات کا، جو آپ نے کہا کہ اس وقت امریکہ کیوں مشورے دے رہا ہے اور امریکہ کیوں کوشش کر رہا ہے کہ حوثیوں کو جو ہے وہ اس جنگ کو بند کرایا جائے. بیسیکلی وہ جنگ بند نہیں کرانا چاہتا. اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ سعودیہ جو کہ وہاں پر 1 انچ بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے، اس کو سیونگ دی جائے، اس کو ایک سیف پیسج دیا جائے، اور اس کو جنگ یمن سے نکالا جائے. اور جو ہے چونکہ وہ ان کے اتحادی ہیں اور ان کے لیے وہ آگے کام کر رہے ہیں، تو اس صورت میں یعنی ایک ایسا ایک ڈسپیوٹ چھوڑنا چاہتے ہیں جس طرح کا کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے، جس طرح کا فلسطین کا ہے، کہ ایک کچھ علاقے سعودیہ کے حوالے کر دی جائیں، جیسے صنعا ایئرپورٹ ان کے پاس رہے،
وہاں پر یمن کی طرف سے کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے کنٹرول میں نہ ہو. تو یہ تمام چیزیں, یہ کون سی جنگ پڑتی ہے, یہ کون سی وہ چیز ہے. 5 سال سے 6 سال سے جو وحشیانہ حملے ہو رہے ہیں 2015 مارچ سے, اب تک امریکہ کہاں تھا؟ اب تک وہ کیوں اقوام متحدہ خاموش رہی, جہاں پورا انفراسٹرکچر, وہ سول اہداف جو کہ کسی بھی جنگ کے اندر ممنوع قرار دیے جاتے ہیں, آپ نے ہوٹلز کو, آپ نے کالجز کو, آپ نے شادی ہالوں کو, آپ نے ایمبولینس کو, آپ نے اسپتالوں کو, آپ نے خوراک کے ڈبوں کو, آپ نے جتنا بھی انفراسٹرکچر تھا, جتنا کچھ یمن کے پاس تھا, آپ نے اس کو برباد کر دیا. اس وقت اقوام متحدہ کہاں تھی؟ اب چونکہ یمنی حوثی جو مجاہدین نے, انہوں نے ثابت کر دیا کہ خدا کے اوپر توکل کتنا مضبوط رزلٹ اس کا آتا ہے, کتنا اس کے اندر برکتیں ظاہر ہوتی ہیں. کس ساری جنگ کے دوران انہوں نے اپنی جو فوجی کیپیبلٹی تھی اس کو کس طرح سے منظم کیا, اور جب اب ان کے مارنے کی باری آئی تو اس وقت امریکہ بھی بلبلا اٹھا اور اقوام متحدہ بھی ان کو مشورے دے رہی تھی. جی علی موسوی لائن پہ رہیے گا. علی موسوی, میں دوبارہ آپ کی خدمت میں آتا ہوں. معروف دانشور ہندوستان سے جن کا تعلق ہے, سید تقی رضا, دوبارہ اس وقت ہمارے ساتھ ان کی لائن جو ہے وہ رابطہ بحال ہو گیا. تقی صاحب, میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی, میری آواز کلیئر ہے آپ تک؟ جی, آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے, تھوڑا سا زحمت کریں گے, تھوڑا سا بلند آواز سے گفتگو کریں گے. موضوع یمن کا, اور یمن کے مجاہدین اور انصار اللہ اور یمنی فوج کی کامیابی اب یہاں تک پہنچی ہے کہ امریکہ خود, بقول ہمارے دوست علی موسوی کے, کہ امریکہ بھی بلبلا اٹھا ہے اور اقوام متحدہ کے بھی پیٹ میں امن کی اور صلح کی باتیں جو ہیں وہ اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ جو بن سلمان نے ایک امیچور قسم کا فیصلہ کیا اور اپنے ہی عرب, ایک غریب عرب ملک پہ اس انداز سے چڑھ دوڑا, تو اس کے ذہن میں کیا تھا کہ وہ اس سے کیا لینا چاہ رہا تھا؟ کیا اسے کچھ ملا اس 6 سال کی کوششوں سے؟ کچھ نہیں حاصل ہوا. یہ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ بن سلمان کی جو رسوائی ہوئی ہے پوری دنیا میں, وہ سب اس کے شاہد ہیں کہ اس 5 سال جنگ میں کچھ انہیں حاصل نہیں ہوا ہے, اور الٹا بدنامی انہیں مولنی پڑی ہے دنیا بھر سے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھے تھے کہ 2-3 ہفتے میں وہ میں کنٹرول حاصل کر لیں گے, پوری یمن پر قبضہ کر لیں گے. لیکن جو ہے وہ اپنی ان کی امیدیں پوری نہیں ہو سکی ہیں, کیونکہ امریکہ نے وہ ہتھیار انہیں بیچے ہیں جو اس کے کسی کام کے نہیں تھے, اور وہ یہ سمجھ نہیں رہا تھا کہ یہ جنگ اتنی عرصے تک چلے گی اور یہ ہتھیار کبھی جو ہے کام میں بھی لائے جائیں گے. جب اس ہتھیار کو استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کا ناکارہ ہتھیار جو ہے رسوائی کا سبب بن رہا ہے, اور پوری امریکہ اور اس کے ساتھی جتنے یورپی ممالک ہیں ان سب کی رسوائی جو ہے اس وقت ہو رہی ہے. اس لیے سب کے سب بلبلائے ہوئے ہیں, کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ پورا یورپ ٹھہرا ہوا ہے, امریکہ ٹھہرا ہوا ہے, اسرائیل ہے, یہ سب کی بے عزتی ہو رہی ہے. یہ شکست جو ہے صرف سعودی عرب کی شکست نہیں ہے, بلکہ یہ پوری جو ہے بڑی طاقتوں کی شکست ہے, اور وہ بھی یمنیوں کی توسط سے. تو یہ تاریخ کی سب سے جو ہے بڑی رسوائی ہے طاقتوں کی. جی تقی رضا صاحب, بہت شکریہ. آپ کی تصویر سے تو ہم اور ہمارے ناظرین محروم رہے, آپ کی آواز ہم نے ضرور سنی, آپ کا تجزیہ ہم نے سنا. اسکائپ کو ذرا چیک کر لیں, آپ کی تصویر ہمیں ریسیو نہیں ہو رہی. اسلم خان صاحب, آپ نے اپنے گفتگو کے آغاز میں ایک اشارہ کیا تھا استقامت کی طرف اور خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کی طرف. اب جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارب کے اس مارکے کے بعد صورتحال یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات نے بھی تقریباً ساتھ چھوڑ دیا ہے, اور سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ سے بھی مدد کے لیے پکار رہا ہے, اور باقی جو اس کے اتحادی تھے وہ بھی ایک ایک کر کے اسے چھوڑ چکے ہیں. اور اب صورتحال یہ ہے کہ ایک آخری خبر یہ ہے کہ وہ ترکی کی طرف بھی دیکھ رہا ہے کہ شاید ترکی اس کی مدد کے لیے پہنچ جائے. اور وہاں پہ ایک اور جو میں سمجھتا ہوں کہ خطرناک سازش جو رچی جا رہی ہے, وہ وہاں پہ موجود ان انتہا پسندوں سے استفادہ کرنا کہ جو القاعدہ کی صورت میں, داعش کی صورت میں, یا اسی طرح کے مختلف ناموں سے وہاں پہ مارب کے اندر موجود ہیں. تو اب سعودی عرب مجبور ہے کہ ان کو استعمال کرے حوثیوں کے خلاف
یمنی افواج کے خلاف، انصار اللہ کے خلاف. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے کچھ نتائج ہوں گے، یا اس سے ایک بار پھر خطے کے اندر جو ہے وہ داعش کے جو شام میں کچلی جا چکی ہے، عراق میں کمزور ہو چکی ہے، اس کو پھر یمن کے اندر دوبارہ پروان چڑھایا جائے گا؟ دیکھیں، اپنے گھنونے مقاصد کے لیے یہ جو شاہی خاندان ہے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ خوشگی کو انہوں نے بوٹی وہ اس کا قیمہ کر کے اس کو وہ گٹر میں ڈال دیا. کسی نے کچھ پوچھا یہ بائیڈن صاحب بڑے اعلان کرتے تھے کیا ہو رہا ہے؟ یہ ساری مال دولت اور اس کی کا کھیل ہے سارا. یہ کوئی کسی کو انسانیت اور ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ بتائیں، یہ تو یمن کی تو جنگ بھی جاری ہے، یہ شام میں انہوں نے جنگ مسلط کر دی تھی، اور کس طرح ساری دنیا سے پھر وہ مجاہد کٹھے کر کے اور وہاں پہ چڑھا دیے. وہ تو جو ہے شامی عوام کا جذبہ تھا کہ وہ ڈٹے رہے اور ان کو وہاں پہ پسپائی کا سامنا کرنا پڑا. یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ ذلت اور جو ہے ناکامی ان کا مقدر ہے. آپ کو یاد ہوگا 6 سال پہلے پاکستان کو ملوث کرنے کی کوشش کی گئی اس جنگ یمن میں، جب پاکستان کی جو کولیکٹیو کانشیس تھا لوگوں کا اور فوج کا، انہوں نے انکار کر دیا تو اس پہ ہمیں دھمکیاں دی گئی. وہ کیا جو یو اے ای کا وزیر خارجہ انور کرکاش، میں اس کا نام مجھے زبانی یاد ہو گیا، اس نے دھمکیاں دی کہ پاکستان کو ہم سبق سکھا دیں گے. اور اوقات اپنی یہ ہے کہ جب انہیں کسی نے بتایا کہ حضور یہ جو وہ کیا ہے برج العرب، اس کے تیر میں ہم اس کو وائپ آؤٹ کر دیں گے، تو یہ اگلے دن لیٹ گئے. یہ جو ہب ہے، جو یہ ٹریڈنگ ہب ہے دنیا کی یا ریجن کی، ان کی اوقات ہے. وہاں پہ 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ پاکستانی ہیں. وہ یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ انہوں نے دیکھیں، یہ تہذیبوں کی جنگ ہے. اس میں انہوں نے پہلے ایران کے انقلاب کو تباہ کرنے کی کوشش کی، آج تک وہ کوششیں جاری ہیں. وہ اللہ کی مہربانی سے بالکل اپنے قدموں پہ کھڑا ہے. اور وہ مجھے کسی دوست نے کہا کہ جب یہ اسلامی انقلاب آیا تو ایک بھی لوکل ایرانی انجینئر نہیں تھا، چند ڈاکٹر ہوں گے، سب یہ پاکستانی ڈاکٹر انجینئر وہاں کام کر رہے تھے. اور آج 40 سال بعد وہاں پہ ایک بھی غیر ملکی انجینئر یا ڈاکٹر نہیں ہے. سب انہوں نے خود جو ہے وہ انہوں نے جنریٹ کر لی ہیں. یہ یمن جو ہے وہ غریب ملک ہے، غریب مسلمان ہے، ان کا حق تھا کہ ہم ان کی پشت پناہی کرتے. یہ ہم نے مل کے، میں بدقسمتی سے کہوں گا کہ ہمارا اپنا موقف بھی جو ہے پاکستان کا ایز اے اسٹیٹ وہ کچھ درست نہیں رہا. ہم بھی انہیں باغی لکھتے رہے، باغی کہتے رہے، اور خام خواہ میں یہ ایک روحانیت تلاش کر لیتے ہیں. خاتمے حرمین شریفین، اس کا کیا تعلق ہے حرمین سے، اور اس کا کیا تعلق ہے شریفین سے؟ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بادشاہت ہے، یہ سعودی وہ آل سعود ہیں، یہ ظاہر و باطل ہیں، یہ ان کا کوئی لینا. انہوں نے جتنی سازشیں جی اسلم خان صاحب بہت شکریہ. اسلم خان صاحب بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. میں علی موسی صاحب سے بھی اور تقی رضا صاحب سے بھی معذرت خواہ ہوں کہ کچھ وقت باقی نہیں بچا کہ ہم ان سے بھی استفادہ کرتے. اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یمن میں کامیابی، شام میں کامیابی اور لبنان اور عراق میں، یہ ساری کامیابیاں مل کے استقامت کا بلاک جس انداز سے مضبوط ہو رہا ہے، اسی مضبوطی کو اس کو کمزور کرنے کے لیے امریکہ اب میدان میں آئے گا. اب دیکھیں وہ کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے. اگلے ہفتے تک ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ و ناصر.